مولانا روم کے دیس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا روم کے دیس میں، اور آج ہم پہنچے ہیں عرفہ شہر میں۔ عرفہ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام، دینی الاسلام، جس کا آج کل نام ہے شانلی عرفہ۔ یہ 28 جنوری کا دن ہے۔ دن ڈھل چکا ہے، اندھیرا چھا چکا ہے اور سفر جاری ہے۔ نیند کے جھونکوں کے اندر ہے، کوئی سو رہا ہے گاڑی میں، کوئی جاگ رہا ہے۔ مجھے اٹھا کر کوئی کہتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح کیسا شہر آ گیا ہے، کتنا خوبصورت شہر آ گیا ہے۔ پہاڑیوں پر جناب مکانات بنے ہوئے ہیں، اور اتنا مطلب کہ حسین شہر، اور ایک جدت کا بھی نظارہ اور ایک قدیم پن کا بھی نظارہ، جدت و قدامت کا امتزاج۔ اور ہم رات کے وقت جو ہے شہر میں داخل ہوتے ہیں، تقریباً کوئی 8 بج رہے ہوں گے۔ ویسے تو یہ جو دیار بکر اور عرفہ کے علاقے ہیں کرد ایریا کہلاتے ہیں، کرد زیادہ آباد، اور عربی بولنے والے بھی یہاں زیادہ پائے جاتے ہیں، عربی سمجھی بھی جاتی ہے۔ اور شام کے جو مہاجرین ہیں وہ بھی یعنی عرفہ کے ارد گرد بھی بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ اسی طریقے سے جو دیار بکر میں رہنے والے علماء ہیں وہ بھی بڑی اچھی عربی بول لیتے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں عرفہ شہر میں ایک مدرسہ ہے، اور اس مدرسے میں بہت سارے تبرکات رکھے ہوئے ہیں، اور ترکی میں ٹاپ کاپی میوزیم کے بعد ترکی میں سب سے بڑا یہ عظیم ذخیرہ عرفہ میں واقع ہے۔ اور یہاں ایک مدرسے کی ذاتی جو ہے ملکیت میں یہ ذخیرہ موجود ہے۔ تو بڑی سن کر خوشی ہوئی اور ارادہ کیا کہ چلیں ہم بھی جائیں گے۔ تو یہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ بیچارے جو ہیں وہ ہمارا ٹف شیڈول دیکھتے ہوئے راستے میں ہی لائن اپ کر چکے ہیں کہ جناب ہم پہنچ رہے ہیں، بس 8 بجے تک پہنچ جائیں گے اور 9 بجے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اور یہاں ہم صبح سے نکلے ہوئے ناشتہ کر کے کہیں ہم نے کھانے کے لیے قیام نہیں کیا، اور سفر جاری ہے ہمارا۔ تھکاوٹ ایسی کہ بس مت پوچھیے، کیونکہ اس سے جو پچھلا دن تھا وہ بھی تقریباً سارا مصروف رہا۔ اس سے پچھلے جو رات گئی گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کیا ہوگا، یعنی فلائی کر ہم پہنچے دیار بکر، یہاں بھی رات گئے تک محفل جاری رہی، پھر آرام تو کر لیا تھا لیکن پھر سفر شروع ہو گیا دوبارہ۔ تو اب ہمارا تو سب کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ جائیں گے، کھانا کھائیں گے اور سو جائیں گے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لائن اپ کر چکے ہیں۔ یہ پتہ بھی کب چلتا ہے جب ہم عرفہ اپنے ہوٹل میں اتر جاتے ہیں، تب انکشاف ہوتا ہے کہ ایک اور جو ہے وہ جدول ہمارا بن چکا ہے۔ عرفہ شہر جس کا آج کل نام شانلی عرفہ ہے۔ مولانا روم کے دیس میں ترکی ویسے تو کھانوں کے اعتبار سے بڑا پھیکا ملک ہے، یعنی ہوتا جیسے عرب ممالک ہیں، عرب ممالک کے جو لوگ ہیں وہ مرچی نہیں کھاتے، اور ایک اپنا ان کا ذائقہ ہے۔ ملک شام ہوں، دیگر ممالک ہوں، ترکی میں بھی یہ معمول ہم نے دیکھا بڑے شہروں کے اندر کہ وہاں مرچی نہیں کھائی جاتی، مسالے نہیں کھائے جاتے، اتنے پھیکے پھیکے کھانے ہوتے ہیں۔ لیکن عرفہ کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ پتہ چلا کہ جناب عرفہ کی ایک وجہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہاں مرچی کی فصل ہوتی ہے، تو مرچی کی فصل ہوتی ہے تو مرچی بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو خیر میرا اپنا تعلق بھی اس شہر سے ہے چھٹو، کہ جہاں مرچی کی فصل ایشیا کے دوسری بڑی منڈی مرچ منڈی وہاں پر واقع ہے۔ اب اس کے پیچھے کچھ اور بھی داستانیں ہیں، یعنی عرفہ ایک بڑا قدیم شہر ہے اور صدیوں سے یہ شہر آباد ہے۔ ہوا یہ کہ ترکی میں جب جمہوریت آتی ہے اور سلطنت عثمانیہ ختم ہوتی ہے تو 2 ممالک ایسے تھے کہ جس نے ترکی کا جو چھوڑا ہوا اثاثہ تھا اس پر قبضہ کیا اور اپنے اثر رسوخ جمایا۔ اس میں ایک برطانیہ تھا، دوسرا فرانس تھا۔
حجاز مقدس اور دیگر کئی علاقوں میں برطانیہ کا اثر رسوخ ہوا اور بعض ممالک پر فرانس نے قبضہ جمایا. سیریا، شام میں ایک وقت تک فرانس جو ہے وہ قابض رہا. یمن میں جو فوجیں تھیں وہ فرانس کی تھیں یا برطانیہ کی تھیں، تقریباً 1963 میں گئی ہیں اور جب جا کے یمن آزاد ہوا ہے. تو عرفہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھی فرانسیسی جو فوجیں تھیں وہ آگے بڑھ رہی تھیں اور لوگوں کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ جناب فرانس آ رہا ہے. عرفہ کے لوگ بڑے بے نیاز ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی آئے گا تو دیکھ لیں گے. پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کے جو مرچی کے کھیت تھے وہ ان لوگوں نے تباہ کر دیے ہیں. اب جناب کیا تھا، عرفہ کے لوگوں کو جو ہاتھ لگا وہ لے کے نکلے اور وہ بھرتا بنایا فرانسیسی فوجوں کا کہ اس کے بعد کبھی وہ اس طرف نہیں آئے. تو اس کے بعد سے عرفہ شہر کا نام ہی تبدیل کر دیا گیا. مطلب تبدیل تو نہیں کیا گیا، عرفہ شہر کو ایک لقب دے دیا گیا کہ اب یہ شان والا عرفہ ہے. تو اب ہم بھی، چونکہ ایئرپورٹ بھی تھا یہاں پر، تو ہم نے سرچ کرنے کی کوشش کی. ہمارے پاس ایک آپشن یہ تھا کہ ہم عرفہ اتر کر پھر دیارہ بکر جائیں، لیکن ہم دیارہ بکر اتر کر پھر عرفہ آئے. 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا، تقریباً 2-3 گھنٹے کا. اب ہم ڈال رہے ہیں عرفہ، کو ایئرپورٹ ہی نہ ملے. پتہ چلا کہ جناب اس کا نام اب شانلی عرفہ ہے. تو شانلی عرفہ اس پورے واقعے کی وجہ سے شہر کو کہا گیا. خیر، ہم نے ایک ہوٹل بک کر لیا تھا آنے سے پہلے ہی. اس ہوٹل میں ہم اترتے ہیں، سامان رکھ ہی رہے تھے کہ وہ شیخ صاحب انتظار کر رہے ہیں، پہلے ہم وہاں چلتے ہیں. یہ خبر یقینی طور پر میرے اوپر بھی بجلی بن کر گری تھی اور میرے ساتھیوں پر اس سے زیادہ. لیکن نہیں جناب، ہم تو کھانا کھائیں گے، آرام کریں گے، یہ کہاں کا جدول ہے، تھکے ہوئے ہیں. تو بڑی مشکل تھی جناب. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ وہاں لائن اپ کرنے سے پہلے ہمیں بتا تو دیتے، اعتماد میں تو لے لیتے، ہم کل کا وقت مقرر کر لیتے. ان کہا کہ نہیں، میں نے تو لائن اپ کر لیا، وہ انتظار کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا انتظار کرتے ہوئے ابھی. اچھا، جیسے تیسے سامان رکھا ہوٹل میں، سامان رکھ کے نیچے آئے. اب 9 بجے جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگ جاتا تھا اور دکانیں بند ہو جاتی تھی، ہوٹل بند ہو جاتے تھے. اب ہم نے کہا کہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے جائیں تو وہاں انتظار ہو رہا ہے، کھانا نہ کھائیں تو صبح سے جو ہے وہ سب لوگ ہی سفر کی تھکاوٹ اور بھوک کی شدت محسوس کر رہے تھے. اور ہمیں یہ تھا کہ جب ہم وہاں سے ہو کر آئیں گے تو ہوٹل بند ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا. خیر، باہر نکلے، ایک ہوٹل والا ہمیں نظر آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس خصوصی پرمیشن ہے اور میں رات بھر کھلا ہوں. کچھ چیزوں کو کھلا رکھتے ہیں، ورنہ وہاں ہفتہ اتوار لاک ڈاؤن تھا اور رات 9 بجے کے بعد لاک ڈاؤن لگ جاتا تھا. البتہ جو سیاح ہیں انہیں باہر نکلنے کی اور جہاں وہ جانا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی. اب بھوک سے برا حال. ہم نے ساتھیوں کو سمجھایا کہ جی ہم وہاں چلتے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، ایک عالم دین ہمارا انتظار کر رہے ہیں، بہتر نہیں ہے کہ ہم نہ جائیں. خیر، سب نے ہمت پکڑی. آدھا گھنٹے کا پیدل سفر تھا اور بوجھل قدموں کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے. اس قدیم مدرسے میں پہنچے تو جو مدرسے کے محتمم تھے ماشاءاللہ جیلانی تھے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے. حضرت مولانا روم کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ مولویہ، اس کے پیر طریقت بھی تھے. تو انہوں نے ہمارا استقبال کیا، ایک ابتدائی گفتگو ہوئی. کہنے لگے اگر آپ مجھے 1 گھنٹے کی اجازت دے دیں تو میرا لیکچر لائن اپ ہے، طلبہ انتظار بھی کر رہے ہیں اور یہ آن لائن بھی جاتا ہے. جمعرات کا دن تھا. کہنے لگے کہ ہم جمعرات کے دن جو ہے وہ اس کو آن لائن بھی کرتے ہیں، تو 1 گھنٹے کے بعد میں آ کے آپ سے دوبارہ ملتا ہوں. اب مجھے تو اندازہ تھا کہ ہمارے جو رفقا ہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی یہ سب سن کر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں. انہوں نے جب دیکھا ایک اور آفر بھی کی، اگر آپ لوگ چاہیں تو بے شک ابھی تبرکات کی زیارت کر لیں، چاہیں تو میں آ جاؤں تو پھر آپ کو کروا دوں گا. تو میں نے کہا کہ جی آپ آرام سے تشریف لے آئیں اور جب آپ آ جائیں گے تو پھر ہم تبرکات کی زیارت آپ کے ساتھ جا کر کریں گے. وہ جانے لگے تو میں نے پوچھا کہ لائبریری ہے اس مدرسے میں؟ تو کہیں گے ہاں بالکل، بڑی لائبریری موجود ہے. تو ہم نے کہا چلیں یہ 1 گھنٹہ ہم اس لائبریری میں گزار لیتے ہیں. خیر، ہمارے ساتھ ایک جو اسلامی بھائی تھے وہ 50+ تھے اور شوگر کے پیشنٹ تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو اجازت دیں، میں باہر جا کر کچھ کھا کر آتا ہوں ورنہ میری طبیعت بہت خراب ہو جائے گی.
وہ ایک فرد تھے کہ جو گئے اور جا کر کھانا کھا آئے تھے، باقی وہ اسی کیفیت میں تھے۔ خیر 1 گھنٹے کا وقت اس لائبریری میں ہم نے گزارا، بہت قدیم قدیم کتابیں دیکھنے کو ملیں، اور جو مشہور کتابیں ان کے بھی بہت قدیم نسخے، جیسا کہ مسلم شریف کوئی 1315 یا 17 سن ہجری کی چھپی ہوئی، آج سے کچھ 100 سال سے بھی پرانا چھاپا موجود تھا۔ بہت ساری کتابیں اور فتاویٰ کی کتابیں جو ہیں وہ ترکی زبان میں تھی۔ مطلب آج تو تصور یہ ہے کہ ترکی زبان رومن میں لکھی جاتی ہے، ورنہ جمہوریت آنے سے پہلے سلطنت عثمانیہ جب تک قائم رہی، جو ترکی رسم الخط تھا وہ فارسی کی طرح تھا، جس طرح فارسی ہم لکھتے ہیں، عربی لکھتے ہیں، وہی الفابیٹ اس میں استعمال ہوتے تھے۔ صرف یہ تھا کہ زبان الگ تھی، جیسا کہ اگر فارسی لکھی ہوئی ہے تو اردو جاننے والا تو نہیں پڑھ پائے گا نا، فارسی آتی ہوگی وہی پڑھ پائے گا۔ تو بہت ساری کتابیں فتاویٰ کی وہ بھی نظر آئیں کہ جو ترکی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ بہت بڑا سرمایہ تھا فقہ حنفی کے تعلق سے۔ تو مولانا روم کے دیس میں لائبریری میں آیا ہوں، طرح طرح کی کتابیں دیکھ رہا ہوں۔ چلیں کتاب کا تعارف کرواتا ہوں آپ کو۔ یہ جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، اس کا نام ہے مفتاح البخاری، اور اب اس میں کیا ہے کہ بخاری شریف کے جو مفردات ہیں، یعنی ایک حدیث کے جملے لے کر جیسے اناس من امتی عرضو، یہ کتاب الجہاد میں ہے، اور انت منی وانا منک، اسی طریقے سے عرف تاجی کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ جملے جو ہے وہ سیٹ کیے گئے ہیں، اور آگے باب بتا دیا گیا ہے کہ یہ باب کون سا ہے جناب۔ اور اس انداز پہ ایک پرانی کتاب ہے، قدیم قدیم کتابیں یہاں پر موجود ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک کتابیں موجود ہیں۔ عرفہ ایک قدیم شہر ہے، اور بڑے بڑے اولیاء یہاں پر مدفون ہیں۔ حران ایک شہر ہے، یہاں سے کچھ 30 کلومیٹر دور ہے، وہاں بھی کچھ اچھے اور کچھ برے علماء وہاں سے پیدا ہوئے۔ اور ایک شہر کا ہمیں بتا رہے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے استاد تھے، وہ ان کا شہر ہے، ان کا گاؤں ہے، وہاں بھی اللہ نے چاہا تو یہ ہے کہ ہماری حاضری ہوگی۔ مولانا روم کے دیس میں آپ کو مدرسہ دکھاتا ہوں کہ کتنا قدیم مدرسہ ہے، یہ قدیم مدرسہ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے علاقے میں آ گئے ہیں، پرانے محلے میں قائم ہے یہ۔ طلبہ پڑھ رہے ہیں یہاں پر، درس بھی ہو رہا ہے۔ اور دیار بکر میں ہم گئے تھے، وہاں تو طلبہ نہیں تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ طلبہ موجود ہیں، اور درس بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ ماشاءاللہ علم جو ہے وہ علماء سے زندہ رہتا ہے، جب تک علم پڑھانے والے لوگ موجود ہیں علم جاری رہتا ہے، طلبہ موجود رہتے ہیں، اور علم سے عمل کی صحت ہوتی ہے، عمل صحیح ہوتا ہے علم سے۔ علم نہ ہو تو عمل بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ عمل کیسے ہوگا؟ نماز کیسے پڑھیں گے لوگ؟ روزہ کیسے رکھیں گے لوگ؟ علم کی ضرورت ہر حال میں ہوتی ہے۔ اور اندر دیکھیں کلاس لگی ہوئی ہے، اور اس کلاس میں جو ہے وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ مولانا روم کے دیس خیر باتیں ہوتی رہیں، اتنے میں شیخ صاحب تشریف لائے۔ یہاں ایک ماشاءاللہ بڑی محفل جمی، اور ترکیوں کے ساتھ جب بھی بیٹھنا ہو تو قہوے کا دور تو گاہے بگاہے چلتا ہی رہتا ہے۔ انہوں نے اپنا شجرہ نسب بیان کیا، اور بیان کیا کہ جناب میں کس طرح جو جیلانی سید ہوں، تو باقاعدہ شجرہ ہمیں لکھا ہوا دکھایا، اور وہ سونے سے لکھا گیا تھا۔ اتنا پیارا، اتنا حسین انداز میں وہ لکھا گیا تھا، اللہ اکبر۔ جب وہ سامنے آیا تو ہم نے تو اپنے سروں سے امامے اتارے، اور اس شجرے کو اپنے سروں پر رکھا کہ سادات کے اسماء اس میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کتنے عظیم یہ نام ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے جامعہ میں؟
تو کہنے لگے ہم علوم دینیہ کی تعلیم تو دیتے ہی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم 3 ہنر بھی اپنے طلباء کو سکھاتے ہیں، کارپینٹری، سونار کا کام اور چاندی کا کام۔ مطلب ایک ہی ہو گیا، ایک طرح سے 2 ہی ہنر ہو گئے۔ تو میں نے کہا یہ کام کیوں سکھاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہم تبرکات کی خدمت بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے باکس بنانے ہوں، اس کو مزین کرنا ہو تو ہم خود بناتے ہیں، اور اپنے طلباء کو جو ہے اس کی ہم تربیت بھی دیتے ہیں۔ وہ یہ طلباء جو ہے وہ عالم دین بھی بنتے ہیں اور یہ کام بھی جانتے ہیں۔ اوپر کی منزل پر وہ مقام تھا جہاں تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ 2-4 ایسی چیزیں ہوں گی جو یہاں تشریف فرما ہوں گی اور ہم ان کی زیارت کریں گے۔ شیخ صاحب نے اپنے چڑھنے کے لیے ایک لوکل قسم کی لفٹ لگائی ہوئی تھی جس پہ 2 ہی آدمی آ سکتے تھے، تو میں ان کے ساتھ لفٹ کے ذریعے اوپر چڑھا اور باقی ساتھی سیڑھیوں کے ذریعے۔ تو لفٹ بھی جب چلتی تھی تو پورا ایریا گونج جاتا تھا، گڑ 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 گڑ۔ بالکل ایک لوکل قسم کی لفٹ تھی جو بالکل اوپن تھی، اور بڑا تبرکات جہاں واقع تھے وہاں سیکیورٹی الارم اور کیمرے اور بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی تھیں۔ جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو بخدا ہماری آنکھیں جو ہیں وہ حیران ہو جاتی ہیں، اتنا حسین منظر، ایک ایک تبرک منہ مبارک ہوں، لباس کے جو ٹکڑے ہیں وہ ہوں یا کوئی اور چیزیں ہوں، تقریباً جو ہے 100 سے 150 کے قریب مختلف قسم کے تبرکات پیارے آقا علیہ السلام سے منسوب، صحابہ اکرام علیہ رضوان سے منسوب، بعض انبیاء علیہ السلام سے منسوب، بعض اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منسوب تبرکات یہاں رکھے گئے تھے۔ اور جو انوائرمنٹ تھا یہاں کا، اور جن باکسوں میں رکھا ہوا تھا سونے کی چیزیں، انتہائی مزین اور منقوش چیزیں، اور پھر جو ہمارا ایک فیصلہ تھا کہ جی شیخ صاحب آپ تشریف لے آئیں، آپ کے ساتھ ہی دیکھیں گے، اس فیصلے نے بڑا ساتھ دیا۔ ہم پوچھتے رہے یہ چیز کیا ہے، آپ کے پاس کہاں سے آئی، کیسے پہنچی؟ میں تو لکھتا گیا کہ یہ چیز کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ایک کتابی صورت میں اگر سفر نامہ آتا ہے میرا، اس میں کچھ کام جاری ہے تو اس کی تفصیلات آپ اس میں پڑھ سکیں گے۔ مولانا روم کے دیس میں جو تبرکات کی ہم نے وہاں زیارتیں کی، اس میں ہم نے ایک چیز یہ محسوس کی، جیسا کہ منہ مبارک رکھنے کے لیے جو فریم اور جو مختلف انداز کے گلاسز بنائے ہوئے تھے، انہوں نے کمال کے گلاسز تھے، اور پھر اس پر سونے کا کام، اور پھر جو میگنیفائی گلاس ہوتا ہے یعنی جو بڑا کر دکھاتا ہے، وہ تو پاکستان میں بھی جو باکس بنتے ہیں عام طور پر، ایک تو پاکستان میں بہت بھاری باکس بنتے ہیں، وہاں تو چھوٹے چھوٹے باکس بھی ہمیں نظر آئے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر جو موئے مبارک تشریف فرما ہے، وہاں بھی اسی انداز کا انتہائی خوبصورت ایک باکس رکھا ہوا ہے اور اس میں موئے مبارک تشریف فرما ہے۔ تو جو میگنیفائی گلاس ہمیں یہاں نظر آیا وہ اتنا کلیئر تھا کہ پاکستان میں ایسا گلاس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم اس مقدس جگہ پر موجود رہے۔ یہاں داخل ہونے کے بعد ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ہم بھوکے بھی تھے یا ہم تھکے ہوئے بھی تھے۔ یہاں داخل ہو کر تو سب سے بڑا جو غلبہ تھا احساسات میں، وہ خوشی، فرحت اور عجب ایک کیفیات تھیں۔ بہت سارے ہمارے جو ساتھی تھے وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھیں نم تھیں، کسی کی ہچکیاں جاری تھیں، اور کوئی پس تبرک کو ہاتھ لگا کر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ کچھ چیزوں کو کھول کر انہوں نے دکھایا، کچھ چیزوں کی دور سے ہم نے زیارت کی۔ تو یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم ان تبرکات کی فضائیں جو تھیں، یہ جو کمرہ تھا خاص، اس کی برکتیں لیتے رہے۔ پھر ہم نیچے اترتے ہیں، پھر ایک الگ ایک محفل جمتی ہے، 1 گھنٹہ مزید یہاں صرف ہوتا ہے، اور پھر شیخ صاحب نے توسل تبرک پر کتاب لکھی ہوئی تھی، وہ کتاب کا نسخہ بھی دیتے ہیں ہمیں، اس پر باتیں چلتی ہیں، مختلف جو دنیا کے حالات ہیں اہل سنت کے تعلق سے اس پر بات ہوتی ہے، اور انتہائی عزت و اکرام ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ایک خوشبو منگواتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وہ خوشبو ہے جو آرٹیفیشل نہیں ہے، خالص گلاب 4000 کلو سے
1 کلو گلاب رہ جاتا ہے، یعنی اس کا عرق جو ہے 1 کلو رہ جاتا ہے، اس کو اتنا کشید کیا جاتا ہے، یہ اس سے بنائی گئی ہے۔ ہم سب کو 11-12 افراد تھے، سب کو ایک ایک کر کے تحفہ دیا انہوں نے۔ پھر ایک پانی منگوایا، کہا کہ اس سے سینکڑوں منہ مبارک جو ہیں وہ میں نے دھوئے ہوئے ہیں، یہ اس کا دھون ہے۔ وہ سب میں تقسیم کیا، گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ اب واپسی کا سفر بھی پیدل تھا اور وہی آدھے گھنٹے کا سفر تھا، لیکن ہم سوچ رہے تھے، ایک ہمارے آنے کی کیفیت تھی کہ بوجھل قدموں سے ہم آ رہے تھے، اور ایک ہمارے جانے کی کیفیت تھی بالکل چینج۔ واپسی کے سفر میں تبرکات کی زیارت کر کے جب ہم جا رہے ہیں تو بس احساسات کچھ ایسے ہی تھے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے اور کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ہمیں اس ہوٹل تک پہنچنے تک، جس ہوٹل سے ہم آتے ہوئے پوچھ کر آئے تھے کہ بھئی رات کو کھلے ہو گئے کہ نہیں، رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہاں آتے ہیں اور رات کے 1 بجے ہم کھانا کھاتے ہیں، اور ترکی میں یہ واحد کھانا تھا ہمارا جو پاکستانی ذائقے پر مشتمل تھا۔ کہاں عرفہ دور دراز شہر، اور کہاں مسالوں والا مطلب کہ کھانا، جو کھانا ہم عام طور پر کھاتے ہیں ایک مسالے والا اور چٹپٹا، اسی انداز کا وہاں کھانا دستیاب تھا۔ اور ہوٹل پہنچتے پہنچتے تقریباً 2 بج چکے تھے، اور اس کے بعد بعض لوگوں نے آرام کیا، بعض لوگ فجر کے بعد سوئے ہیں، اور یوں اگلے دن کے کیا معاملات رہے اگلے قسط میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ نے چاہا تو۔ مولانا روم کے دیس میں